بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے خصوصی فضائل کا تعارف کراتے ہیں۔ اس عشرہ میں شب قدر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس کی راتوں بالخصوص طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت و اطاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہکم ہو جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ حدیث مروی ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیگر ایام کے مقابلے میں بڑھ جاتے تھے۔ دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی تفصیلات ملتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے بستر پر نہیں آتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ ہی تھا، لیکن رمضان میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی اہم خصوصیات اعتکاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان شریف میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ آخری عشرہ کا اعتکاف یعنی مسجد میں عبادت کی نیت سے قیام سنت اعلیٰ الکفایہ ہے۔ اعتکاف مسجد کا حق ہے اور پورے محلہ والوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان کا کوئی فرد مسجد میں ان دنوں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسنون ہے کہ وہ طاعت میں مشغول رہے اور کسی شدید طبی یا شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اعتکاف کی حقیقت خالق ارض و سما اور مالک الملک کے دربار اعلیٰ میں پڑھے جانے کا نام ہے۔ اعتکاف عاجزی و مسکنت اور تضرع و عبادت، اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اعتکاف دراصل انسان کی اپنی عاجزی کا اظہار اور اللہ کی کبریائی اور اس کے سامنے خود سپردگی کا اعلان ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لیے فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو سعید
खुरदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत में तफसील है कि वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरा का इत्काफ़ किया और हमने भी इत्काफ़ किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहा कि ए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जिसकी तलाश है वो आगे है। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अशरा का भी इत्काफ़ किया और हमने भी किया। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मतलूबा रात अभी आगे है। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20वीं रमज़ानुल मुबारक की सुबह को खुतबा के लिए खड़े हुए और फरमाया, जो मेरे साथ इत्काफ़ कर रहा था इसे चाहिए कि वो आखिरी अशरा का इत्काफ़ भी करे। मुझे शब कदर दिखाई गई जिसे बाद में भुला दिया गया। याद रखो, लैलतुल कदर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में है। नाज़रीन गिरामी, रमज़ानुल मुबारक तमाम महीनों का सरदार है। इस माह के तमाम ही अयाम फ़जीलत के हामिल और बरक़ात हैं। ताहम इसके आखिरी अशरा की अहमियत और अज़मत बहुत ज़्यादा है कि ये जहन्नम से नजात का अशरा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ तो पूरा माह रमज़ान इबादत व रियाज़त में गुजारते, मगर आखिरी 10 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में बहुत इजाफ़ा हो जाता। अल्लाह तबारक ताला हमें सब मुसलमान बहन भाइयों को इस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।